اللہ اپنے منصوبوں میں کسی قسم کی مداخلت پسند نہیں کرتا۔ وہ اپنے اہداف تک بہت خاموش اور غیر محسوس طریقے سے پہنچتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کا خواب دکھایا۔ والد کو بھی پتہ چل گیا۔ والد موجودہ نبی ہے اور بیٹا مستقبل کا نبی ہے، مگر دونوں کو ہوا نہیں لگنے دی کہ یہ ہوگا کیسے۔ خواب خوشی کا تھا، لیکن اللہ کی حکمت دیکھیے کہ چکر غم کا چلا دیا ہے نا عجیب بات۔ یوسف چند کلومیٹر کے فاصلے پر کنویں میں پڑے ہیں۔ والد کو خوشبو نہیں آنے دی۔ اگر خوشبو آ گئی تو آخر باپ ہے، رہ نہیں سکے گا، جا کر بیٹے کو نکلوا لے گا۔ جبکہ بادشاہی کے لیے سفر اسی کنویں سے شروع ہونا ہے۔ اللہ کے منصوبے میں لکھا یہی گیا تھا۔ اگر یعقوب کو سمجھا دوں گا تو بھی اخلاقی طور پر اچھا نہیں لگے گا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو بادشاہ بنانے کے لیے اسے کنویں میں ڈال کر درخت کے پیچھے سے جھانک جھانک کے دیکھ رہا ہے کہ قافلے والوں نے اٹھایا بھی ہے کہ نہیں۔ لہٰذا سارا نظام اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ اب اگر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو پتہ ہوتا کہ اس کنویں میں گرنا اصل میں بادشاہ بننا ہے، اور وہ یوسف کی حسد میں مخالفت کر کے اصل میں اسے بادشاہ بنانے میں اللہ کی طرف سے استعمال ہو رہے ہیں، تو وہ یوسف کو کنویں میں گرانے کے بجائے ایک دوسرے کی منتیں کرتے کہ مجھے دھکا دے دو۔ یوسف علیہ السلام جب عزیز مصر کے گھر پہنچے تو نعمتوں بھرے ماحول سے اٹھا کر جیل میں ڈال دیا کہ یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اب جیل کے ساتھیوں کے خوابوں کی تعبیر بتائی تو بیچ جانے والے سے کہا کہ اگر ممکن ہو تو میرے بارے میں ذکر کر دینا بادشاہ کے دربار میں۔ مگر مناسب وقت تک یوسف کو جیل میں رکھنے کے اللہ کے منصوبے کے تحت شیطان نے اسے بھلا دیا۔ یوں شیطان بھی اللہ کے اس منصوبے کو نہ سمجھ سکا اور اللہ کے منصوبے میں بطور اعلیٰ کار استعمال ہو گیا۔ غور کیجیے کہ اگر اس وقت یوسف علیہ السلام کا ذکر بادشاہ کے سامنے ہو جاتا تو یوسف علیہ السلام سوالی ہوتے، اور رب تعالیٰ کو یہ بالکل پسند نہیں تھا کہ یوسف سوالی بن کر اور درخواست کرتے ہوئے بادشاہ کے سامنے آئیں۔ اللہ کے منصوبے میں تو بادشاہ کو سوالی بن کر یوسف کے پاس آنا تھا، اور وہ منصوبہ بناتے ہیں اور اللہ اپنا منصوبہ بناتا ہے، اور اللہ سب سے بہترین منصوبہ ساز ہے۔ کیسے؟ ذرا دیکھتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوا؟ کیا عزیز مصر کو خواب دکھا کر سوالی بنا دیا۔ معلوم ہوا کہ ایک قیدی ہے تو خوابوں کی تعبیر کیا ہی درست بتاتا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ میں تو اس قیدی سے ملنا چاہتا ہوں، اور اب یوسف علیہ السلام پوری عزت کے ساتھ بادشاہ کے دربار میں بلائے گئے۔ عزیز مصر کے خواب کی تعبیر بتائی تو بادشاہ ششدر رہ گیا۔ بات دل کو لگی اور اللہ نے بادشاہ کے اوپر یوسف علیہ السلام کی عقل و دانش کا سکہ بٹھا دیا۔ بادشاہ نے رہائی کا حکم دیا تو فرمایا میں اس طرح سے اپنے اوپر ایک نہ کردہ جرم کا داغ لیے باہر نہیں آؤں گا، کیونکہ مجھ پر عورتوں والا ایک مقدمہ ہے۔ جب تک اس معاملے میں میری بے گناہی ثابت نہ ہو جائے مجھے آزادی نہیں چاہیے۔ اب ان خواتین کو بلایا گیا، سب آ گئیں اور سب نے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دے دی، یہاں تک کہ مدعیہ خاتون نے بھی جھوٹ کا اعتراف کر کے کہہ دیا کہ بادشاہ نے عورتوں سے پوچھا کہ بھلا کیا ہوا تھا جب تم نے یوسف کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا۔ سب بول اٹھی کہ باقی اللہ ہی کے لیے ہے اور ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ عزیز کی عورت نے کہا اب سچی بات تو ظاہر ہو ہی گئی ہے۔ اصل یہ ہے کہ میں نے اس کو اپنے طرف مائل کرنا چاہا تھا اور وہ بے شک سچے ہیں۔ وہی قحط کا خواب جو بادشاہ کو یوسف کے پاس لایا تھا، وہی قحط ہانک کر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو بھی بادشاہ کے دربار میں لے آیا۔
اب اللہ نے یہ دکھا دیا کہ یہ وہی بے بس معصوم بچہ جسے تم نے حسد کی وجہ سے کنویں میں ڈال دیا تھا، اور آج تمہارے حسد نے اسے بادشاہ بنا دیا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام نے فرمایا، پہلے بھی تم میرا کرتا لے کر والد صاحب کے پاس گئے تھے، لیکن تم لوگوں نے جھوٹ گھڑا تھا۔ اس کی وجہ سے ان کی بینائی چلی گئی، کیونکہ وہ اسی کرتے کو سونگ سونگ کر مجھے یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ فرمایا کہ اچھا کرتا لے کر جاؤ، یہ ان کی وہ کھوئی ہوئی بینائی واپس لے آئے گا۔ اب یوسف علیہ السلام کا کرتا مصر سے چلا تو کنعان کے صحرا یوسف کی خوشبو سے مہک اٹھے ہیں۔ ادھر یعقوب علیہ السلام چیخ پڑے ہیں، اور جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے والد کہنے لگے کہ اگر مجھ کو یہ نہ کہو کہ بوڑھا سٹھیا گیا ہے تو مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ رب نہیں چاہتا تھا چند کلومیٹر دور کے کنویں سے خبر نہیں آنے دی، اور جب رب نے بیٹے کی خوشبو کو حکم کیا ہے تو وہ مصر سے کنعان تک خوشبو سفر کر گئی ہے۔ اور اللہ کا امر غالب ہو کر ہی رہتا ہے، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ تو یاد رکھیے، دنیا میں جب آپ کوئی حالات دیکھتے ہیں، آپ کے ساتھ کسی نے چلاکیاں کی ہیں، کوئی آپ سے حسد کرتا ہے، کوئی آپ کو ناکام کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی آپ کو حالات کے کنویں میں دھکا دے کر گراتا ہے، تو یہ ساری چالیں، حسد اور ظلم شاید اللہ کے آپ کے لیے خیر کے منصوبے کوئی کامیاب بنانے کی کوئی اپنی چال ہوتی ہے، جس سے آپ اور آپ کے حاسدین بے خبر ہوتے ہیں۔ انہیں وہ کرنے دیں جو وہ کرتے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خیر مانگیں اور اپنا کام کرتے جائیں۔